یہ خبر ہمارے اعصاب پر بجلی کی طرح گری تھی۔ ہم دونوں ہونکوں کی طرح ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں اب باقاعدہ سیٹھ ہمدانی کے گھر کے باہر کا منظر دکھایا جا رہا تھا، جہاں لوگوں کا تانتا بندھا تھا۔ ہم دونوں ابھی تک بے یقینی کے عالم میں تھے، لیکن شیر علی کے بیان کے بعد جیسے آیت اپنے حواس کھو بیٹھی۔ وہ ٹی وی اسکرین پر کسی نیوز اینکر کو بیان دے رہا تھا۔ عنایت اللہ نے پہلے ہماری چھوٹی بی بی اور داماد جی کو اغوا کیا، اس کے بعد سیٹھ پر حملہ کیا۔ سیٹھ صاحب نہیں رہے تو عنایت اللہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اسے بخش دیں گے۔ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جانا اب میرا فرض ہے۔ اسے بتانا ہوگا کہ اس نے ہماری بی بی اور داماد جی کو کہاں چھپا کے رکھا ہے۔ میں نے خبر دیکھتے ہوئے ایک نگاہ آیت پر ڈالی، جو کرسی تھامے بس لڑکنے کو تھی۔ اس کی رنگت زرد تھی، آنکھیں غم کی شدت سے پھٹ رہی تھیں۔ آیت، میں ایک دم گھبرا کے اس تک پہنچا، اسے کندھوں سے تھام کے گرنے سے بچایا۔ آیت، سنبھالو خود کو۔ نانا، ابھی آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ حواس باختہ تھی۔ پھر ایک دم سے میرے ہاتھ جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے باہر جانا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ کھولو دروازہ، دروازہ کھولو، پلیز مجھے باہر نکالو۔ مجھے میرے نانا کے پاس جانا ہے۔ نانا، ابھی میں یہاں ہوں، مجھے لے جائیں یہاں سے۔ دیکھیں، آپ کی لاڈی یہاں ہے، آپ کی لاڈی ٹھیک ہے، پلیز مجھے لے جائیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پوری قوت لگا کر دروازہ بجا رہی تھی اور گلا پھاڑے چیخ رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچا، اسے سنبھالنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ جس طرح وہ دروازے کو توڑنے اور کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، خدا نہ خواستہ اپنے ہاتھ زخمی کر سکتی تھی۔ آیت، کام ڈاؤن پلیز، سنبھالو خود کو، ہم باہر نہیں جا سکتے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں قاتل ہوں، اپنے ہی نانا کی قاتل ہوں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے میں عنایت اللہ کے پاس ہوں، اسی وجہ سے وہ اس سے لڑے، اور وہ روتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، آواز ہچکیوں کی صورت کٹ کٹ کے حلق سے نکل رہی تھی۔ وہ میری باہوں میں تڑپ رہی تھی اور میں بے بس تھا۔ نہیں، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کا وقت تھا، وہ چلے گئے، خود کو سنبھالو۔ مجھے باہر جانا ہے، میرے نانا ابی کے پاس، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے پتا ہے، وہ مجھے دیکھیں گے تو اٹھ جائیں گے۔ بس مجھے باہر نکالو یہاں سے، پلیز۔ کاش ایسا ہو سکتا، ہم باہر جا سکتے۔ میں نے آہ بھری اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا سر میرے کندھے سے ٹکا تھا، وہ سیٹھ ہمدانی کے غم میں رو رہی تھی، اور میں اب اس بات پر پریشان حال بیٹھا تھا کہ ہم اب اس کمرے سے باہر کیسے نکلیں گے۔ اگر شیر علی اور باقی ملازمین چپ کر کے بیٹھ گئے تو ہم دونوں یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ آیت کا رونے کا دورہ وقفے وقفے سے جاری تھا اور میں اسے چپ کروا کے تھک چکا تھا۔ آنکھیں ٹی وی کی نیوز دیکھ دیکھ کے بھی تھک چکی تھیں۔ سیٹھ ہمدانی کی تدفین ہو چکی تھی اور آیت کی نانی سیٹھ اور آیت کے غم میں بستر سے جا لگی تھیں۔ وہ ہسپتال میں داخل تھی۔ آیت کا دکھ اور غم بڑھتا جا رہا تھا اور میری امید بجھتی جا رہی تھی۔ 10 دن، ہاں 10 دن کیسے بیتے ہمارے جسم کا رواں رواں جانتا تھا۔ ان 10 دنوں نے مجھ سے میرے بچے کھچے رشتے بھی چھین لیے۔ نانا ابی کے جانے کے بعد نانی بھی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی۔ نیوز چینلز ہمیں پل پل کی رپورٹ دے رہے تھے۔ شیر علی نے عنایت اللہ پہ مقدمہ کر دیا تھا، وہ جیل میں تھا۔ اسے کچھ معلوم ہوتا تو وہ کچھ بیان دیتا۔ جس گارڈ اور ڈرائیور کے ساتھ ہم یہاں آئے تھے، انہوں نے پولیس کو یہاں کا بتایا تھا۔ پولیس یہاں آئی اور ہمیں یہاں نہ پا کر چلی بھی گئی۔ میں نے اور ہادی نے بہت شور مچایا، لیکن کسی نے نہیں سنا، اور وہ لوگ یہاں سے مایوس لوٹ گئے کہ شاید عنایت اللہ نے ہمیں یہیں سے اغوا کروا لیا تھا۔ ایک امید تھی جو اب ختم ہو گئی تھی۔ ہادی بکھر گیا تھا
اور میں ٹوٹ گئی تھی۔ میں ایک سکتے میں تھی جس سے باہر نکلنا میرے بس میں نہیں تھا۔ پچھلے 5 دن سے میں کسی روبوٹ کی مانند تھی۔ ہادی میرا خیال رکھ رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، میرا چہرہ اور ہاتھ گیلے ٹاول سے صاف کرتا، مجھ سے باتیں کرتا، حالانکہ اس کی اپنی حالت بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ شیو اور بال بڑھ گئے تھے، ساری رات جاگنے اور بہت سوچنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ میں تو اس طرح تھی جیسے دل سے جینے کی چاہ ختم ہو گئی ہو۔ میں اب ہادی پہ کیے ظلموں کے ساتھ ساتھ اپنے نانا اور نانی کی موت کی ذمہ دار بھی خود کو مان رہی تھی۔ میری انا، اکڑ اور ضد سب کچھ کھا گئی تھی۔ میں تہی دامن تھی، اور وہ شخص جس پہ میں نے ان گنت ظلم ڈھائے تھے وہ اس بند کمرے میں میری خدمتیں کر رہا تھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ میں نے اس کی اس سیدھی سادی زندگی اس سے چھین لی، اس کا کریئر چھین لیا، اس کے خواب، اس کی محبت چھین لی۔ میں پچھلے 5 دن سے بخار میں تپ رہی تھی، اور وہ اب کھڑا تھرمومیٹر سے میرا بخار چیک کر رہا تھا۔ ہادی، میں نے سب کو مار دیا۔ میری پھیکی آواز خاموشی میں گونجی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی سرد لہجے میں کہتا، تھرمامیٹر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ شاید بخار اب بھی تیز تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس سے دوا نکالنے لگا۔ وہ دوا ہاتھ میں لیے میرے سامنے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، جن کی چمکتی جوت سے مجھے شدید محبت تھی، لیکن وہ آنکھیں اب ویران تھی، بجھی ہوئی تھی۔ ایسا ہی ہے ہادی، میں سب کی قاتل ہوں، میری ضد نے سب ختم کر دیا، نانا بھی، نانو، اور ہمارا بچہ بھی تو۔ وہ جو دوا میری طرف بڑھائے بیٹھا تھا میری بات پر حیرت سے نگاہیں سکوڑ گیا۔ ہاں، میں پریگننٹ تھی۔ جب میں اغوا ہوئی تو میں امید سے تھی، لیکن میں نے گھٹنوں میں چہرہ دیا اور اونچا اونچا رونے لگی۔ اب تو شاید میری آنکھوں میں رونے کے باعث زخم ہو گئے تھے، اس لیے ہر آنسو کسی تیزاب کی مانند آنکھیں جلا رہا تھا۔ وہ چند سیکنڈ یوں ہی ساکن بیٹھا رہا، پھر جیسے سرگوشی کی، تو بچے کا قاتل تو میں ہوا نا؟ میں نے دھیرے سے سر اوپر اٹھایا۔ وہ نادم تھا، اس کا چہرہ بے بس تھا، مگر ضبط سے سرخ تھا۔ شاید اس لمحے وہ میرا گلا گھونٹ دینے کا خواہش مند تھا، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ تم بے قصور ہو ہادی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ بعد اس نے چہرہ اوپر اٹھایا، گہری سانس اندر انڈیلی۔ آیت، اب یہ سب سوچنا بیکار ہے، گناہگار ہم دونوں ہیں، اور اب تو لگتا ہے یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے۔ نہیں، تم مجرم نہیں ہو اور نہ گناہگار ہو۔ تمہیں سیدھی سادی زندگی سے اس جھمیلے میں لانا، یہ سب میرا قصور تھا۔ میں تمہیں جیتنے کے لیے اپنا سب تو ہار بیٹھی، ساتھ ساتھ تمہیں بھی ختم کر دیا۔ میں نے تڑپ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے ہاتھ نکاہت اور بخار کے باعث لرز رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو ہادی، میں تمہاری مجرم ہوں، مجھے تمہاری تمنا لے ڈوبی۔ آیت، پلیز، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میڈیسن ختم ہونے کو ہے، پلیز خود کو سنبھالو۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے، لیکن مجھے کہاں ہوش تھا۔ مجھے نہیں جینا، میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا جس کی محبت پہ مجھے مان ہو، کوئی اپنا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر میرے کندھے سہلاتا رہا، لیکن پھر ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ وہ میرے رونے سے بیزار ہو رہا تھا، سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی آخرت اور انجام صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھ جیسے لوگ ہی جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، دل لرزنے لگا۔ دعا کے لیے ہاتھ کس منہ سے اٹھاتی؟ میں تو وہ گنہگار ہوں جس نے زندگی کی ہر نعمت کو ٹھکرا کر خودکشی کا راستہ چنا تھا۔ میری روح تک لرز رہی تھی۔ 1 ماہ 10 دن، ہاں، 1 ماہ 10 دن گزر گئے تھے، اور باہر وہ سب اب ہو رہا تھا جس کا میں خواہش مند تھا۔ شیر علی نے عنایت اللہ پہ مقدمہ تو کر دیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اپنا سب کچھ بھی داؤ پر لگا دیا تھا۔
عنایت اللہ نے پولیس کی تفتیش کے دوران ہم دونوں کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا، البتہ سیٹھ ہمدانی کے سارے کالے راز کھول دیے۔ سیٹھ ہمدانی کے سارے غنڈے ایک ایک کر کے پکڑے جا رہے تھے، جائیدادیں تحویل میں لی جا رہی تھیں۔ قاسم چاچو لندن بیٹھے آیت کی تلاش کا احتجاج کر رہے تھے۔ مجھے جو اصل فکر تھی وہ میرے گھر والوں کی تھی، کیونکہ روز کوئی نہ کوئی چینل والے ہمارے گھر پہنچ رہے تھے۔ میری ہسٹری کھنگالی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ آیت کے اغوا ہونے کے پیچھے اب میرا نام لینے لگے تھے۔ آیت کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب تو دوا کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ختم ہو رہا تھا۔ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا، وہ بستر پہ لیٹی تھی۔ میری حالت اب کچھ ایسی تھی کہ شیو اور بال بری طرح سے بڑھ چکے تھے۔ آیت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ہم دونوں اب بہت کم بات کرنے لگے تھے۔ وہ عجیب سہمی سی رہنے لگی تھی، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، شاید اسے پینک اٹیکس آ رہے تھے۔ ہادی، بات سنو۔ میں ایسی ٹی وی پہ نگاہیں جمائے بیٹھا تھا جب اس کی کانپتی آواز سنائی دی۔ میں نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش میں تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور گھوم کر اس کے پاس آ گیا، اسے سہارا دے کے بٹھایا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں اس سے پوچھ نہیں سکا کہ اسے کیا ہوا ہے، بس اسی طرح بے تاثر چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ ہادی، تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے؟ اس کی آواز بہت آہستہ تھی اور لہجے سے بے پناہ ندامت جھلک رہی تھی۔ میں ایک پل کے لیے سکتے میں آ گیا۔ ہاں، نماز پڑھنی تو آتی ہے مجھے، لیکن کتنا عرصہ ہوا کبھی پڑھی نہیں۔ لیکن مجھے نماز پڑھنے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ مجھے عجیب طرح کا احساس ہوا، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ ہاں، آتی ہے، مجھے بھول گئی ہے، بہت ذہن پہ زور ڈال رہی ہوں لیکن یاد نہیں ہے کس نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے اور کون سی سورت کہاں پڑھتے ہیں۔ تم مجھے نماز اور وضو سکھا دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میں خاموش بیٹھا تھا، خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی بدل گئی تھی، یہ وہ آیت تو نہیں تھی، وہ غرور، وہ اکڑ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مریل سے لہجے میں بول رہی تھی، مجھے لگتا ہے مجھے اب اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تو مجھے بھی مانگنی ہے، میں نے بھاری مگر پھیکے لہجے میں کہا۔ تو تم بھی نماز پڑھو، اس نے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ میں نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ کوشش کر کے بستر سے اترنے لگی۔ پہلے وضو کرنا سکھا دو، اس نے بچوں کی طرح میری طرف دیکھتے ہوئے التجا کی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اسے تھام کر واش روم تک لے آیا۔ وضو کرنے کے بعد ہم دونوں باہر آئے اور میں نے اندازے سے ہی 2 صاف چادریں ایک سمت میں بچھا دی۔ میری چادر اس سے آگے اور فاصلے پر تھی۔ میں نے ٹی وی کے ایک چینل سے وقت دیکھا، نماز عصر کا وقت تھا۔ اب میں اونچی آواز میں نماز ادا کر رہا تھا اور وہ میرے پیچھے ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم دونوں خاموشی سے اپنی اپنی دعا کرنے لگے۔ پھر پتہ نہیں کتنے گھنٹوں ہم یوں ہی دعا میں بیٹھے رہے۔ وہ رو رہی تھی اور میں بھی رو رہا تھا۔ 3 ماہ 3 صدیوں جیسے لگ رہے تھے۔ کھانا ختم ہو رہا تھا، ہم کمزور ہو رہے تھے، لیکن اب ایک سکون سا تھا۔ ہم دونوں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، بہت کم کھاتے تھے اور زیادہ سوتے تھے۔ باہر کے حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ نانا ابی کی زیادہ تر جائیداد گورنمنٹ کی تحویل میں آ گئی تھی۔ شیر علی سمیت نانا ابی کے تمام خاص بندے گرفتار ہو چکے تھے۔ دوسری طرف عنایت اللہ کے سب آدمی بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ نانا ابی کے سارے غلط کام، ساری اسمگلنگ، سب کچھ عوام کے سامنے تھی۔ ہماری تلاش ایک معمہ بن کے رہ گئی تھی اور ہم دونوں کو یقین ہونے لگا تھا کہ اب ہم کبھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ میں ایک چینل پر قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی جب ہادی میرے پاس آیا، ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ میری طرف بڑھائی۔ یہ لو، آج صرف اس آدھی چاکلیٹ پہ گزارا کرتے ہیں۔ میں نے نگاہ اٹھا کر سوالیہ انداز میں دیکھا۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی،
کل کے 4 بسکٹ کے بعد آج صرف آدھی چاکلیٹ۔ ایسے مت دیکھو، اگر زیادہ دیر تک زندہ رہنا چاہتی ہو تو ایسے ہی کھانا پڑے گا۔ کھانے پینے کا سامان بہت کم ہے، ہمیں اب سمجھداری اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ کل سے کرتے ہیں یہ کام شروع، پلیز آج کچھ کھا لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا نوڈلز کا ایک پیکٹ بھی تو ہے، میں نے ترسے لہجے میں کہا۔ میں کچھ بھی میٹھا نہیں کھانا چاہتی تھی۔ ہاں ہے، لیکن وہ میں نے بہت برے وقت کے لیے رکھا ہے، جیسے اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو۔ طبیعت خراب ہو تو ویسے بھی کھانے کو دل نہیں کرتا، ایسے میں بھوک کہاں لگتی ہے؟ ابھی مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، کل بھی سارا دن صرف چند بسکٹ پہ کاٹا تھا۔ نہیں، نوڈلز ابھی رہنے دو، ان میں طاقت ہے۔ جب ہم یوں گزارا کرتے کرتے زیادہ کمزور ہونے لگیں گے تو پھر ہم طاقت کے لیے نوڈلز کھائیں گے۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں انکار کرتا اپنی بات پہ ڈٹا ہوا تھا۔ میں کمزوری ہی تو فیل کر رہی ہوں، میں نے ایک بار پھر التجا کی، لیکن اس دفعہ وہ غصے میں چلایا۔ آیت، یہ کس طرح کی ضد ہے؟ تم کوئی چھوٹی بچی ہو۔ نہیں، لیکن تھوڑے سے نوڈلز کھا لینے سے کیا ہوگا؟ میں میٹھا نہیں کھانا چاہتی۔ میں اب بھی اس کی منت کر رہی تھی۔ وہ ایک دم غصے میں آ کے غرایا۔ میری بات سنو، یہاں ہم 5 اسٹار ہوٹل میں ہنی مون نہیں منا رہے ہیں جو تم اپنے دل کی مرضی پہ کھانے مانگ رہی ہو۔ ہم یہاں صرف زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہیں، سمجھی تم؟ میں سہم گئی۔ اب چپ چاپ یہ چاکلیٹ کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے ڈرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لی اور منہ میں ڈال لی۔ آنسو میری گال سے ٹپک رہے تھے۔ وہ چاکلیٹ کھانے کے بعد چپ چاپ اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گیا۔ میں نے بھی آنسو صاف کیے، اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گئی، لیکن بھوک آج مجھے بے بس کر رہی تھی۔ کتنی دیر کروٹ بدلتے رہنے کے باوجود جب مجھے نیند نہیں آئی تو میں اٹھ بیٹھی۔ پہلے اسے چور نگاہوں سے چیک کیا، وہ گہری نیند میں تھا۔ میں چھپکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ میری طلب بڑھ رہی تھی۔ میں نے کیبن کھولا، اس میں سامنے نوڈلز کا آخری پیکٹ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے آدھا توڑا اور پکانے کے لیے چولہے پہ رکھ دیا۔ میں یہ سب بہت تیزی سے کر رہی تھی، بھوک کی شدت سے برا حال تھا۔ نوڈلز بنے تو میں وہیں کچن میں کھڑی ہو کے کھانے لگی۔ جیسے جیسے میں کھا رہی تھی دل کو جیسے قرار آ رہا تھا۔ میں سر جھکائے کھانے میں مگن تھی جب ہادی کی ایک دم سے آواز سنائی دی۔ آیت، یہ کیا کر رہی ہو؟ خوف سے میرے ہاتھ کانپے اور باؤل میرے ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہوا۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ سوری، مجھے بہت بھوک لگی تھی، پلیز مجھے کچھ مت کہنا پلیز۔ میں بچوں کی طرح کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی اور بے بسی سے نیچے گرے نوڈلز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو غصے میں بھرا کھڑا تھا ایک دم سے آگے بڑھا اور آ کے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ اٹس اوکے، وہ میرے سر کو اور پیٹھ کو سہلا رہا تھا۔ شاید میری حالت بہت ابتر لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہادی، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اوکے اوکے، ہو گیا نا، اب بس چپ کرو۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی، میں ہچکیوں میں کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے مجھے الگ کیا، میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ آیت، بس کرو اب، چپ، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ میں پرسکون ہو گئی۔ اب وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مجھے آہستہ سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا، یہ بہت الگ تھا۔ وہ شاید بے خود ہو رہا تھا۔ میں جیسے ایک دم سے ہوش میں آئی اور دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، بالکل نہیں چاہتی تھی۔ میں اس سے الگ ہوئی اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر آئی۔ وہ وہیں کچن میں کھڑا تھا۔ میں اس کا لمس ابھی بھی محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سنبھالی اور خود پہ کمفرٹر تان لیا۔ کچھ دیر بعد مجھے اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دی۔ وہ چند سیکنڈ میرے سرہانے بھی کھڑا رہا، لیکن پھر اپنی جگہ پہ جا کے لیٹ گیا۔ شاید ہم دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا مجھے کیا ہوا تھا، لیکن میرے دل کے جذبات آیت کے لیے بدلنے لگے تھے۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔
اس رات جب وہ مجھ سے چھپ کر نوڈلز کھا رہی تھی اور پھر میرے جانے پر جس بری طرح سے وہ ڈر گئی اور جیسے سہمی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بھیک مانگ رہی ہو، میرے رحم و کرم پر ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے اس پر ترس نہیں آیا، لیکن کچھ اور تھا جو میں نے محسوس کیا تھا۔ میں کسی ٹرانس میں اس کے پاس گیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس کے لیے جو محسوس کر رہا تھا وہ پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ شاید وہ سب خود بخود ہوا تھا اور پھر وہ مجھ سے الگ ہو گئی۔ آج اس بات کو 7 دن گزر گئے تھے، لیکن میرے دل کے جذبات وہی تھے۔ یہ نہیں تھا کہ میں خود سے لڑ نہیں رہا تھا، میں خود سے ہر وقت سوال کر رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ وہ سوئی ہوتی تو میں گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا، مجھے اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کترانے لگی، اب اسے نماز پڑھنے کے لیے میری امامت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود اٹھتی تھی، وضو کرتی، نماز پڑھنے لگتی۔ وہ میری طرف نہیں دیکھتی تھی، لیکن میں اب بار بار چوری چوری اسے دیکھتا رہتا تھا۔ باہر کے حالات رفتہ رفتہ سرد ہو گئے، ہماری خبریں آنا کم ہو چکی تھیں۔ قاسم چاچو کا احتجاج اب سوگ میں بدل گیا تھا، ہماری تلاش نہ ہونے کے برابر ہو چکی تھی۔ دن پر دن گزر رہے تھے، ایک طرف کھانا ختم ہو رہا تھا، دوسری طرف میری آیت سے محبت زور پکڑ رہی تھی۔ 5 ماہ گزرنے کے بعد اب ہماری حالت بگڑ گئی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ ہم دونوں پچھلے 4 دن سے صرف پانی پی رہے تھے۔ آیت کی برداشت ختم ہو رہی تھی، مجھے اب صرف اس کی فکر تھی۔ وہ نڈھال تھی اور میں اس کے سرہانے بیٹھا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بھوک کی وجہ سے وہ غنودگی میں تھی، بڑبڑا رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں ہادی، بہت بہت بری۔ میں نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، وہ کسی ڈھانچے جیسی لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ بھی کچھ اسی طرح سے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنے دنوں سے ہم نے جی بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہادی مجھے معاف کر دو، تم تو جنت میں جاؤ گے، میں دوزخ میں نے خودکشی کے ساتھ ساتھ تمہارا قتل بھی کیا ہے، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اب تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ میں وقفے وقفے سے اس کے لبوں سے پانی لگا رہا تھا اور وہ نفرت سے پانی کو دور کر رہی تھی۔ یہ سچ تھا، پانی پی پی کر ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اچانک وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، میں گھبرا گیا۔ آیت، آیت کیا ہوا تمہیں؟ وہ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ میں کبھی اس کا ہاتھ مسل رہا تھا، کبھی پاؤں۔ ہادی مجھے بچا لو، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ بمشکل بول رہی تھی اور گہرے سانس لے رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا آیت، تم کچھ دیر سو جاؤ، پلیز سو جاؤ، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، آنکھیں بند کرتی ہوں، نانا ابھی دکھائی دیتے ہیں، مجھے ان کے پاس نہیں جانا ہادی، میں مرنا نہیں چاہتی، میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ہاتھ سے میرا گریبان تھامے کہہ رہی تھی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بہت بہادر ہو، چلو اٹھو ٹی وی دیکھتے ہیں۔ نہیں، وہ گردن دائیں بائیں مارتی انکار کر رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، ٹی وی چلا دیا۔ ہادی پلیز اسے بند کر دو، آواز میرا سر پھاڑ دے گی۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑتی ہوئی چلائی۔ میں نے فوراً آواز کم کر دی، پھر ہاتھ سے اسے تھام کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ جب آنکھ کھلی تو میں حواس میں آتے ہی گڑبڑا گیا۔ آیت مکمل بے ہوش تھی شاید۔ میں ڈر کے اٹھ بیٹھا، اسے جھنجھوڑنے لگا، آیت، آیت آنکھیں کھولو، آیت۔ وہ بے سدھ تھی اور میری سانس اٹک رہی تھی۔ آیت اٹھو پلیز۔ میں نے اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی۔ میں اونچا اونچا رونے لگا، اللہ مدد کر، اللہ مجھے یہاں سے باہر نکال، اللہ۔ میں آیت کے سینے پہ سر رکھے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اور چھت کو گھورتے ہوئے بس اللہ کے نام کا ورد کر رہا تھا۔ جبھی مجھے عجیب سی آواز سنائی دی، دروازہ کھلنے کی آواز۔ میں بہت کمزور تھا،
بس آنکھیں ہی کھول سکا۔ پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ ہماری طرف بڑھ رہے تھے، کچھ آوازیں تھیں، لیکن میری آنکھیں مکمل بند ہو گئی تھیں۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور جیسے سب بدلا ہوا تھا۔ میں کسی ہسپتال کے بیڈ پہ تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، مجھے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اور خود پہ جھکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ امی، ابو، اقصیٰ، اقرا اور پتہ نہیں کتنے لوگ۔ ہادی کو ہوش آ گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ امی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر کو بلائیں جلدی سے، یہ اقرا کی آواز تھی۔ مجھے اب کچھ ہوش آ رہا تھا۔ حواس بحال ہوتے ہی پہلا خیال آیت کا آیا تھا۔ آیت، امی، آیت کہاں ہے؟ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نگاہیں جھکا گئے۔ مجھے آیت کے پاس جانا ہے۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن ابو نے میرا کاندھا تھام لیا۔ بیٹا لیٹے رہو، تم ٹھیک نہیں ہو۔ آج 2 دن بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ مجھے آیت کو دیکھنا ہے ابو، اسے ہوش آیا کہ نہیں؟ میں نے بے چینی سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ بھائی، آیت بھابھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں سکتے میں بیٹھا رہ گیا۔ امی رو رہی تھیں، ابو مجھے ساری کہانی سنا رہے تھے۔ ہمدانی کا وہ فارم ہاؤس کچھ لوگوں نے خرید لیا تھا۔ وہیں وہ لوگ آئے اور الماری خالی کرنے لگے۔ وہیں کسی کی نگاہ اس چابی پہ گئی۔ اس نے جیسی چابی گھمائی، دروازہ کھل گیا۔ دونوں کو ہسپتال لایا۔ حالت بہت خراب تھی اور آیت اسی رات گزر گئی۔ تم لوگوں کو پرسوں صبح اس خفیہ کمرے سے نکالا گیا تھا۔ آیت کی حالت بہت سنگین تھی، اسی لیے متین اور سیٹھ کے کچھ بندے قاسم کے کہنے پر اسے فوراً PIM اسلام آباد لے گئے تھے، لیکن وہاں بھی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور رات 10 بجے وہ انتقال کر گئی۔ قاسم بھی آج شام پاکستان پہنچا ہے۔ ابو مجھے آیت کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے اور میں سکتے سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا۔ ایک سناٹا تھا جو میرے اندر اتر کر میری روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اقصیٰ نے اپنے موبائل سے مجھے آیت کے آخری وقت کی تصاویر دکھائیں۔ وہ کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں جیسے بت بن گیا۔ تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہو تو اسلام آباد چلتے ہیں۔ میں ایک دم سے جیسے چونک کر سکتے سے باہر آیا۔ میری طبیعت بہتر ہے، مجھے ابھی جانا ہے۔ مجھے آیت، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، آپ کی طبیعت ابھی بہتر نہیں ہے۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کو کتنی ویکنس ہو چکی ہے۔ اتنے ماہ سے بھوکے رہنے اور سورج کی دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے آپ ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ عام لوگوں کی طرح چل پھر سکیں۔ ہم آپ کو ابھی 1 ویک مزید انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، میں بضد ہوا۔ ضد مت کریں پلیز، لیٹ جائیں، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا تو میں بے بسی سے اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہوئے پھر سے بستر پہ لیٹ گیا۔ وہ مجھے انجیکشن دے رہا تھا اور میں آنکھیں بند کیے ان آخری لمحوں کو سوچ رہا تھا جب آیت میرے پاس تھی۔ وہ چلی گئی اور میں اسے ایک بار بھی یہ نہیں بتا سکا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کاش میں ایک بار اس سے اظہار کر پاتا، اسے بتا پاتا کہ جس کے لیے وہ ہمیشہ ترستی رہی، وہی احساس اب جا کر میرے دل میں جاگا ہے۔ وہ خود کو مجرم اور گنہگار سمجھتی اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے وہ درد دے گئی جس سے شاید میں کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ آیت قاسم ہمدانی، قبر پر لگی تختی پر کندہ اس کا نام میرے دل کو دبوچ رہا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد میں اسلام آباد میں تھا۔ اس کی قبر کے سرہانے بیٹھا میں گم سم تھا۔ داماد جی، ولاس چلیے، وکیل صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ متین کی آواز پر میں نے آہستگی سے گردن موڑی۔ وہ میرے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بقول متین کے اپنے آخری لمحوں میں آیت کو چند منٹ کے لیے ہوش آیا تھا اور وہ سیٹھ ہمدانی کی بچی ہوئی ساری دولت، پراپرٹی اور بزنس سب کچھ میرے نام کر گئی تھی۔ وکیل اسی سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔
مجھے نہ تو کل اس کی دولت میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ آج، لیکن آیت کی آخری وصیت کے مطابق اب اس کاروبار کو میں نے آگے بڑھانا تھا۔ میں نے آیت کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور متین کے ہمراہ چل پڑا۔ کچھ دیر بعد ہم سیٹھ ہمدانی کے اسلام آباد والے ولاز میں موجود تھے۔ سیٹھ ہمدانی کی حرام کی ساری کمائی گورنمنٹ کے قبضے میں جا چکی تھی، لیکن جو کچھ بچتا تھا وہ بھی کروڑوں کی مالیت تھی۔ تمام ملازمین اور گارڈز مجھے سیٹھ بلانے لگے تھے۔ ہمدانی ولاز میں ہی بنے بڑے سے آفس میں وکیل میرا منتظر تھا، جو آیت کی وصیت کے مطابق سب کچھ میرے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ میں آفس میں پہنچا تو سب ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مجھے سیٹھ ہمدانی کی کرسی پہ بٹھایا گیا۔ وکیل مجھے تمام کارروائی سمجھا رہا تھا اور میں بے تاثر چہرہ اور بند ذہن لیے بیٹھا تھا۔ کتنا عجیب اور بے رنگ تھا۔ آج میں ہادی جاوید سے سیٹھ ہادی جاوید بن گیا۔ کل تک جو ملازمین میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، آج نگاہیں جھکائے ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑے تھے۔ سیٹھ صاحب، متین نے جھک کر میرا کندھا ہلایا۔ میں چونکا۔ وکیل مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا اور میں سن نہیں پا رہا تھا۔ یہاں دستخط کر دیجئے، وہ فائل میرے سامنے رکھے دستخط کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں عجیب نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں پکڑے قلم کو گھورنے لگا۔ کیا میں اس سب کا حقدار ہوں؟ داماد جی کیا سوچ رہے ہیں؟ متین نے میرے کندھے پر جھکتے ہوئے سوال کیا۔ میں ایک بار پھر چونکا، اور میری یہ بیٹھے بٹھائے غائب دماغ ہو جانے والی حالت آیت کے گزر جانے کے بعد سے تھی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں نے کندھے پہ جھکے متین کو دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ داماد جی، یہ آیت بی بی کی آخری خواہش تھی۔ سیٹھ صاحب آیت بی بی سے بہت محبت کرتے تھے اور آیت بی بی آپ سے محبت کرتی تھیں، اور اس خاندان میں اس ساری جائیداد کے آپ اکلوتے وارث ہیں۔ ان کا دور دور تک کوئی رشتہ دار نہیں، اور مجھے یقین ہے آپ اس کاروبار کو پورے دل سے سنبھال لیں گے۔ دستخط کیجئے۔ متین نے بھی مجھے نہایت نرم لہجے میں سمجھایا۔ میں قائل ہو گیا تھا۔ میں نے قلم کو کاغذات پر رکھا اور وہ جہاں جہاں کہتا گیا میں نے دستخط کر دیے۔ وکیل کو رخصت کرنے کے بعد متین پھر میرے پاس آیا۔ سیٹھ صاحب، اب آپ بتائیے آپ اپنی رہائش کہاں رکھیں گے؟ یہاں اسلام آباد میں یا پھر لاہور کے ہمدانی ولاز میں؟ میں سر جھکائے بیٹھا تھا اور وہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے کچھ سوچ کے سر اٹھایا۔ میں اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہوں گا۔ ان دونوں ولاز کے بارے میں سوچتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور گہری سانس لیتے ہوئے نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے لاہور جانا ہے سر، لیکن آپ کی فلائٹ کی بکنگ کل کی ہے۔ میں نے سیٹ بک کروانے سے پہلے آپ سے پوچھا تو تھا۔ متین نے جھجکتے ہوئے وضاحت دی۔ میں نے حیرت سے بھویں سکیڑے اس کی طرف دیکھا۔ شاید وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے پوچھا ہوگا اور میں نے غائب دماغی میں سر ہلا دیا ہوگا۔ اسلام آباد سے لاہور ہی تو جانا ہے، پھر فلائٹ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بائی روڈ چلا جاؤں گا۔ اوکے سر، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر کون سی گاڑی تیار کرواؤں؟ میں نے پھر سے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کتنا عجیب تھا یہ سب۔ مجھے یہ دولت اور قدر کسی قسم کی خوشی نہیں دے رہی تھی۔ میرا سکون، اطمینان اور چین سب کچھ جیسے آیت کے ساتھ رخصت ہو گیا تھا۔ میں ہر 2 سیکنڈ میں اس کی کوئی نہ کوئی بات یاد کر رہا تھا۔ وہ میرے حواسوں پہ سوار تھی۔ سر، کون سی گاڑی تیار کرواؤں؟ متین کے دوبارہ سوال کرنے پر میں جیسے اچانک ہوش میں آیا۔ ہاں، کوئی بھی، میں نے بے دلی سے مختصر جواب دیا اور آفس سے نکل کر باہر لان میں آ گیا۔ میں اب بند کمروں میں زیادہ دیر نہیں رہتا تھا۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد میں نے ہر لمحہ کھلی فضا میں گزارا تھا۔ میں لان میں بیٹھا تھا جب وہاں پر کام کرتا بوڑھا مالی ہاتھ باندھے میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ سیٹھ جی، اس نے مجھے پکارا تو میں جو کوہنی کرسی کے ہتھے پر ٹکائے اور ہتھیلی پر گال رکھے گہری سوچ میں تھا، میں چونکا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو دیکھتے ہی آیت بی بی کی یاد آنے لگی۔ بی بی جب اس گھر میں آئی تھی چھوٹی سی تھی،
اسی لان میں کھیلتے ان کا بچپن بیتا ہے، اور دیکھو آج وہ اب دیدہ ہوا۔ میں کھوئے کھوئے انداز میں لان کو دیکھنے لگا، اور اچانک جیسے ذہن میں ایک خیال آیا۔ مجھے آیت کے کمرے میں جانا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ پر سے اٹھا، ملازم سے پوچھنے کے بعد اس کے کمرے میں آ گیا۔ میں اس کی ہر چیز کو اور تصویروں کو دیکھ رہا تھا، انہیں چھو رہا تھا۔ اس کی باتیں میری بازگشت سے ٹکرا رہی تھیں، اس کا لمس، اس کا احساس، اور وہ بے پناہ جنونی محبت۔ میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کاش آج وہ یہ دیکھ سکتی کہ میں اس کے لیے رو رہا ہوں۔ اس کی تصویر کا فریم جو بیڈ کے اطرافی میز پہ رکھا تھا، میں نے اسے ہاتھ میں لیا، بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے میں نے بمشکل وہ جملہ کہا جسے سننے کے لیے وہ ترستی تھی، آئی لو یو آیت۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد متین اندر داخل ہوا۔ سیٹھ، گاڑی تیار ہے، چلیے لاہور کے لیے نکلتے ہیں۔ چلو میں آتا ہوں، میں نے اس سے اپنی بھیگی آنکھیں چھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے جانے کے بعد فریم میں سے آیت کی تصویر نکالی اور اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لی۔ 6 ماہ پر لگا کر گزرے تھے۔ میں نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ اب ہمدانی انڈسٹری ہی میرا مستقبل تھی۔ میں نے ہمدانی انڈسٹری اور تمام کاروبار کو ہر طرح کے غیر قانونی کاموں سے پاک کر دیا تھا۔ اسلام آباد والا ہمدانی ولاز ایک یتیم خانہ بنا دیا تھا۔ لاہور کے ہمدانی ولاز کو لگژری ہوٹل کی شکل دے دی تھی۔ میں نے دونوں جگہوں کو آیت کا ہی نام دیا تھا۔ میں اور میرے گھر والے ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ سب لوگ سنبھل گئے تھے، لیکن میں ابھی بھی اسی ٹراما میں تھا۔ اکثر اوقات بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا تھا۔ وہ 5 ماہ میرے ذہن سے چپک کے رہ گئے تھے۔ میں اب 5 وقت کی نماز ادا کرتا، گھنٹوں مسجد میں بیٹھا رہتا، لوگوں کی بھیڑ میں بھی سنجیدہ اور خاموش رہتا۔ اسلام آباد کے ہر چکر میں گھنٹوں آیت کی قبر پہ بیٹھا رہتا، خاموش، تنہا، لیکن کہیں سکون نہیں تھا، بے چینی تھی، ایک چبھن اور کسک تھی جو میرا سکھ چین چھینے ہوئے تھی۔ ابھی بھی آفس میں آیت کی تصویر دیکھتے ہوئے میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب استقبالیہ ڈیسک سے فون آیا۔ سر، آپ سے کوئی مس نیلم ملنے آئی ہیں۔ نیلم؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ میری خبر تو سارے شہر کو تھی، اس لیے اس کا یہاں مجھ سے ملنے آنا اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اوکے، انہیں بھیجیں اندر۔ میں نے اجازت دی اور ریسیور واپس رکھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان۔ میرے اجازت دینے پر دروازہ کھلا۔ نیلم ہمیشہ کی طرح دوستانہ انداز میں مسکراتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی۔ سیٹھ صاحب، آپ کو ہم جیسے غریب دوست یاد ہیں یا بھول گئے؟ میں کتنے عرصے بعد مسکرایا تھا۔ میں یوں ہی مسکراتا ہوا نشست چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول سکتا ہوں؟ وہ یوں ہی مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھی، پھر میرے کہنے پہ سامنے نشست پہ براجمان ہو گئی۔ کیسے ہو؟ کہاں گم ہو؟ کوئی خیر خبر نہیں۔ تمہارے سامنے ہوں، کہیں گم نہیں ہوں، بس ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے، اور اتنا بڑا کاروبار اکیلے سنبھال رہا ہوں، اس لیے اپنا ہوش بھی نہیں ہے۔ میں زخمی سی مسکراہٹ سجائے اسے بتا رہا تھا۔ وہ بغور میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی حیرت بجا تھی۔ میرا حلیہ ہی ایسا مجنوؤں والا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، چہرہ اور آنکھیں اداس تھیں، بال بھی لمبے سے تھے۔ میں خود کا دھیان رکھتا ہی نہیں تھا۔ رات گئے تک جاگنا، سگریٹ پینا، چھت پر لیٹ کر آسمان کو دیکھتے رہنا، یہ سب میری روٹین تھی۔ بہت بدل گئے ہو ہادی۔ سب کچھ جو بدل گیا ہے، میں نے گہری سانس لی اور زخمی لہجے میں کہتے ہوئے نشست سے پشت ٹکائی۔ میں دھیرے دھیرے کرسی کو گھما رہا تھا۔ وہ دکھ بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بہت کچھ ابھی بھی ویسا ہے ہادی، تمہارا منتظر ہے۔ میں نے چونک کر کرسی کو روکا، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ صبور تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں ٹھٹکا۔ صبور؟ میں تو جیسے اسے بھول ہی گیا تھا۔
یا شاید آیت کا غم مجھے کسی اور کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں خاموش تھا اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ تم نے تب نکاح سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ انکل کے ساتھ واپس نہیں گئی تھی، وہ یہیں تھی میرے پاس۔ اس نے جاب شروع کی اور فیصلہ کیا کہ اگر تم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ 6 ماہ پہلے جب تمہارے ملنے کی اور آیت کے گزر جانے کی خبر ملی، میں نے اسے بہت کہا کہ تم سے ملے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اب میں نے اسے راضی کیا ہے۔ تم دونوں کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ میں گہری سوچ میں تھا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ یہ کیفے کا خاموش کونا تھا اور وہ میرے سامنے بیٹھی حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات لیے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کے پار بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے اس خاموشی میں کٹ گئے جب اس نے بھیگے اور افسردہ لہجے میں بات شروع کی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے ہادی، چلو میں اس بات کو مان بھی لیتی ہوں کہ تمہارے دل میں آیت کے لیے اب محبت ہے، لیکن میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، ہمارے وہ وعدے، وہ سب۔ صبور، میں تم سے شرمندہ ہوں، لیکن خود پہ بس نہیں ہے۔ میں خود کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں تو تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ بس اتنا کہوں گا کہ میں بہت عجیب ہو گیا ہوں، میں نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ وہ زخمی سا مسکرائی اور پھر دونوں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد جیسے وہ کوئی حتمی فیصلے پہ پہنچ کے بولی، ہادی میں تم سے اب بھی محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں تم مجھے ایک موقع دو۔ میں تمہارے سارے دکھ سمیٹ لوں گی۔ تم اکیلے ہو، تمہیں کسی ساتھی کی ضرورت ہے، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں مجھ سے اب وہ محبت نہیں رہی تو میں اس محبت کو بھی زندہ کر دوں گی۔ اللہ نے ہمیں پھر سے ملایا ہے۔ میں فقط اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور خیالوں میں خود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کے پیچھے میں پاگل تھا، اور آج میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ شاید یہ آیت کی آہ تھی جو مجھے لگی تھی۔ میں نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ نہ جانے وہ ان نمازوں میں، ان دعاؤں میں اللہ سے کتنی شکایتیں کرتی ہوگی، جو اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے کہ آج سب کچھ ہے لیکن میرے دل میں صبور کی محبت نہیں ہے۔ ہادی، میں تمہاری منتظر ہوں اور رہوں گی۔ تم اگر مجھے اپنا لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے لیے تمہاری محبت کی یادیں ہی بہت ہیں۔ اس نے نرمی سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے روک بھی نہیں سکا۔ وہ چند سیکنڈ اسی چاہ میں کھڑی رہی کہ شاید میں اسے روک لوں گا، لیکن میری گہری خاموشی دیکھ کے خاموشی سے چلی گئی۔ پورے 1 سال بعد میں نے نیلم اور اپنے گھر والوں کے بہت اصرار پر آخر کار صبور سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شادی میرے کہنے کے مطابق بہت سادگی سے ہوئی، لیکن یہ ایک مکمل شادی تھی جس میں صبور کے خاندان والے بھی خوشی سے شامل تھے۔ میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ صبور نے اپنے وعدے کا پاس رکھا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میری ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، لیکن میں بے چین تھا، ہر چیز سے دل اچاٹ تھا۔ میں اس کے ساتھ رشتے کو بہت اچھے سے نبھا رہا تھا۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا سوائے میرے سکون کے۔ میں نے داڑھی رکھ لی، سکون کی تلاش میں تبلیغی جماعتوں میں شامل ہو گیا۔ یہی ایک جگہ تھی جہاں مجھے سکون ملتا تھا۔ 2 سالوں میں ہی کاروبار پھر سے چمکنے لگا۔ لوگ آہستہ آہستہ تاج ہمدانی کو بھول رہے تھے۔ اب ہر کوئی سیٹھ ہادی کو جانتا تھا۔ میں نے اپنے دم پر اپنا گھر بنایا اور اب ہم پوری فیملی وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ قاسم چچا سے اکثر بات ہوتی تھی اور میں آیت کی قبر پر باقاعدگی سے جاتا تھا۔ 1.5 سال بعد اللہ نے میرے گھر ایک ننھی پری کو بھیجا جس کا نام صبور نے آیت رکھا۔ میں نے صبور کو اپنے اور آیت کے ان 5 ماہ کی ساری کہانی سنائی تھی، اس لیے وہ بھی میری اس محبت کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ آیت کے آ جانے کے بعد جیسے میری بے چینی قدرے کم ہوئی۔ میں اب مسکرانے لگا تھا
اور صبور اب قدرے مطمئن تھی۔ آج بھی میری آفس کی میز پر آیت کی تصویر تھی۔ میں اب بھی اوپر چھت پر جا کر تاروں کو تکتے ہوئے اسے یاد کرتا تھا۔ صبور سب جانتی تھی لیکن اس نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اب کبھی میرے دل میں اپنی پرانی محبت کو واپس نہیں لا سکتی، کیونکہ اب وہاں صرف آیت رہتی تھی۔ 4 سال بعد اب میرا کاروبار بہت وسیع ہو گیا تھا۔ صبور میرے دوسرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میرے تبلیغی جماعت کے تمام دوستوں نے عمرہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ میں اس سے پہلے ایک حج اور عمرہ کر چکا تھا، لیکن اب یوں جماعت کے ساتھ جانا میری خوش نصیبی تھی۔ ہم لوگ اس دن مکہ میں تھے۔ رات گئے، عبادت کے بعد میرے دوست سو گئے، لیکن میں جاگ رہا تھا۔ کمرے میں دم گھٹنے لگا تو میں باہر آ گیا۔ پھر دل میں نہ جانے کیا خیال آیا، چلتے چلتے خانہ کعبہ آ گیا۔ گو کہ ہمارا ہوٹل بہت قریب تھا، اس لیے میں چلتا ہوا یہاں آ گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہاں خاموشی تھی، سکون تھا، بہت کم لوگ تھے۔ ایک عورت اور 3 آدمی طواف کر رہے تھے، جبکہ ایک لڑکی خانہ کعبہ کی چادر تھامے اس پہ سر ٹکائے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کے مجھے بھی لگا کہ خانہ کعبہ کو قریب سے دیکھنے اور چادر کو تھامنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ یہی سوچتے میں بھی وہیں لڑکی سے کچھ فاصلے پر چادر تھام کر کھڑا ہو گیا۔ مانگنے کو کچھ تھا ہی نہیں، بس ویسے ہی کھڑا تھا، خالی الذہن اور خاموش، کہ اچانک فون جیب میں وائبریٹ کرنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ دوسری طرف صبور تھی۔ ہادی، دیکھیں نا، آیت بہت تنگ کر رہی ہے، آپ سے بات کرنے کی ضد کر رہی ہے، کرواؤ میری بات، میں نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبور نے اسے فون دیا۔ ہیلو بابا۔ آیت، بیٹا بہت غلط بات ہے۔ میرا اونچے بولنے پر مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکی نے چونک کے سر اوپر اٹھایا اور اس پر نگاہ پڑتے ہی جیسے میں بولنا بھول گیا۔ سیاہ حجاب میں لپٹا وہ چہرہ میں کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ آیت ہوا میں گھلتی سرگوشی تھی۔ وہ ساکن کھڑی تھی، لمحے جیسے تھم گئے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن پوری رفتار سے دھڑک رہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تو جیسے تلسم ٹوٹا۔ میں نے اونچی آواز میں اسے پکارا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ آیت، آیت رکو۔ وہ غصے سے پلٹی، آنکھیں سکوڑے اور تیوری چڑھائے۔ جی، کون ہے آپ؟ آیت، میں ہادی ہوں۔ میں نے بےتابی سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں آیت نہیں ہوں، اور آپ کون ہیں میں یہ نہیں جانتی، لیکن آپ کو اس جگہ پر اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ یہ آواز میں کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ میرے پہلو سے نکلی اور تیز تیز قدم آگے بڑھائے۔ میں بھاگ کے پھر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے پاگل مت سمجھو۔ کہاں تھی تم؟ اور یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے اس کے کندھے تھام لیے۔ وہ تو جیسے طیش میں آ گئی۔ پاگل ہیں آپ، عجیب جاہل انسان ہے، کہیں اکیلی لڑکی دیکھی شروع ہو گئے، لگتا ہے آپ ایسے نہیں سدھریں گے۔ وہ دانت پیستے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی، پھر طواف کرتے آدمیوں کو پکارنے لگی۔ انکل بات سنیں، اسے دیکھیں۔ میں ایک دم سے گھبرا گیا۔ یہ ایسی جگہ تھی کہ اس حرکت پر مجھے یہاں کے قانون کے مطابق جیل بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر فوراً اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ میں ابھی اس کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے کچھ دور جانے دینا چاہتا تھا اور پھر اس کا پیچھا کرنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی خانہ کعبہ کے صحن کو عبور کر کے آگے بڑھی، میں بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگا، لیکن وہ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ مجھے حیرت کا شدید دھچکا لگا۔ ایسے کوئی اچانک کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ میں کتنی دور تک اسے دیکھنے کے لیے نکلا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے 1-2 آدمیوں کو اس کے حلیے کا حوالہ دیا کہ میری بیوی تھی، ایسے سیاہ گاؤن اور حجاب میں ملبوس تھی، کسی نے دیکھا ہے اسے؟
لیکن وہاں کسی نے اس قسم کی کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں ہونکوں کی طرح کبھی کہیں بھاگ رہا تھا، کبھی کہیں، اور پھر تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ صبور کا فون آ رہا تھا۔ وہ شاید اس وقت سے کر رہی تھی لیکن میں اٹھا نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کا فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ ہادی کیا ہوا؟ فون کیوں کاٹ دیا اور اٹھا کیوں نہیں رہے تھے؟ صبور میں نے یہاں ابھی آیت کو دیکھا ہے۔ میرا تنفس تیز تھا۔ کیا؟ کیسے اور کہاں؟ وہ حیرت سے چلائی۔ میں نے اسے پوری بات بتائی تو اس نے گہری سانس لی۔ ہادی، یہ حقیقت نہیں ہوگی، فقط آپ کا خیال ہوگا۔ آپ اسے اتنا سوچتے ہیں کہ ایسا خیال آنا عام بات ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ہو جس کی صورت آیت سے ملتی ہو۔ نہیں، وہ آیت تھی، 100% یقین ہے مجھے۔ ہادی، آپ کو ہوٹل جا کر سو جانا چاہیے۔ اچھا، اگر شکل ملتی تھی تو آواز؟ صبور، اس کی آواز بھی آیت جیسی تھی۔ وہ آیت تھی، آیت زندہ ہے۔ ہادی، آپ ہر مہینے اس کی قبر پہ جاتے ہیں، ایسے پاگل پن کی باتیں مت کریں۔ شکل کے ملنے کے ساتھ آواز کا ملنا بھی اتفاق ہو سکتا ہے۔ اب کی بار میں بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر ہوٹل واپس آ گیا، لیکن میری بے چینی بڑھ گئی تھی۔ میرا سکون برباد ہو گیا تھا۔ صبور کے اتنا سمجھانے کے باوجود میں جتنے دن وہاں رہا اسے تلاش کرتا رہا، لیکن وہ مجھے دوبارہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں آیت ہوں، آیت قاسم۔ یہ کہانی میری ہے، میری محبت، جنون اور پاگل پن سے شروع ہونے والی کہانی۔ جس صبح ہمیں فارم ہاؤس کے خفیہ کمرے سے باہر لایا گیا، میری طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے بچانے کے لیے متین مجھے اسلام آباد لے آیا۔ وہاں کے ڈاکٹرز نے مجھے بچا لیا تھا۔ لاہور میں ہادی بھی خطرے سے باہر تھا۔ میں اسلام آباد میں صحیح سلامت ہوں اور ہوش میں ہوں، یہ صرف متین جانتا تھا، یا پھر وہ ڈاکٹر جس نے مجھے بچایا تھا۔ میں ہادی کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے، اور اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ میں نے متین کو اعتماد میں لیا، ڈاکٹر کو منہ مانگی قیمت ادا کی، سب کچھ ہادی کے نام کیا، اپنے بینک بیلنس کے ساتھ لندن چلے جانے کا بہت بہترین منصوبہ بنایا۔ متین نے میرے مرنے کی خبر پھیلائی، کفن میں میری تصاویر لیں اور ایک خالی قبر پر میرے نام کی تختی بنوا دی۔ سب سے یہ کہا کہ ڈاکٹرز کے کہنے پر فوراً تدفین کر دی گئی ہے۔ میں نے لندن میں آ کے اپنا ایک چھوٹا سا کیفے بنایا، ایک معمولی سے اپارٹمنٹ میں رہنے لگی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہادی سے دور تو آ گئی تھی، لیکن اس کی محبت آج بھی میرے دل میں تھی۔ ہاں، اب وہ جنونیت اور پاگل پن نہیں رہا تھا۔ میں اب زبردستی اس کی زندگی کا حصہ بننا نہیں چاہتی تھی، اور اگر وہاں ہوتی تو شاید اس سے الگ ہونا پڑتا۔ وہ مجھے طلاق دے دیتا اور میں ساری عمر اسی کے نام پہ کاٹنا چاہتی تھی۔ لندن میں یہاں میں نے ایک اسلامک گروپ جوائن کیا، جہاں سے میں نے اسلام کی تعلیم لی، قرآن پڑھا، اب اسی اسلامک سینٹر میں پڑھا بھی رہی تھی۔ مجھے ہادی کے بارے میں سب خبر تھی۔ اس نے میری توقع کے عین مطابق بہت خودداری دکھائی تھی۔ میں متین سے اس کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ میرے نام کی بنی جھوٹی قبر پہ جاتا ہے۔ شاید ایسے ہی میں اس کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک اچھے مقام پہ رہ سکتی تھی۔ 1 سال بعد اس نے صبور سے شادی کی تو متین نے مجھے تصاویر بھیجی تھیں۔ میں دن رات ان تصویروں کو دیکھتی تھی۔ شاید میں پہلے اس سے صرف محبت کرتی تھی، اور محبت میں انسان ہمیشہ محبوب سے اسی طرح کی محبت کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن اب میں اس سے عشق کرتی تھی، اور عشق میں محبوب کی ہر خوشی عزیز ہو جاتی ہے، اور اب میں اس کی ہر خوشی میں خوش تھی۔ 1.5 سال بعد اس نے اپنی بیٹی کا نام آیت رکھا تو میں خوشی سے گھنٹوں روتی رہی۔ اللہ کا شکر تھا اس کے دل سے میری نفرت ختم ہو گئی تھی۔ میرے لیے یہی بہت تھا۔ متین نے بتایا تھا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ دل نے خواہش کی کہ
4 سال بعد بس دور سے ہی صحیح اس کا دیدار کر لوں۔ میرے اسلامک گروپ کے کچھ ممبرز میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور میں عمرہ کرنے آ گئی۔ اسے خبر نہیں ہوتی تھی میں اسے دور سے دیکھتی ہوں، چھپ چھپ کے روتی ہوں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سکون کی خاطر خانہ کعبہ آ گئی۔ میں چادر تھامے کعبے کی دیوار سے سر ٹکائے ہوئے تھی جب بہت قریب سے میں نے اس کی آواز سنی۔ میں نے سر اٹھایا تو اس نے مجھے پہچان لیا، اور جس بے تابی سے وہ میرے پیچھے بھاگا تھا میں حیران تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کمزور ہو جاتی میں وہیں ایک جگہ چھپ گئی۔ وہ مجھے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا اور میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہاں سے نکلی، اگلی ہی صبح لندن واپس آ گئی۔ میں پاکستان واپس آ گیا تھا، لیکن جیسے سکون چین پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ صبور ہاسپٹل سے واپس گھر آ گئی تھی۔ میں ننھے ابراہیم کو گود میں لیے صبور کے پاس بیٹھا تھا، لیکن ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ ہادی، آپ خوش نہیں ہیں؟ میں نے ہمیشہ کی طرح چونک کے اس کی طرف دیکھا، پھر جبراً مسکرایا۔ میں خوش ہوں۔ لہجہ بہت پھیکا تھا۔ ہادی، آپ مان کیوں نہیں لیتے؟ وہ سب حقیقت نہیں تھی، ایک وہم، خیال یا پھر اتفاق تھا۔ میں صبور کی بات پر سٹپٹا گیا۔ وہ کیسے جان گئی کہ اس لمحے بھی میں آیت کے خیال میں ہوں؟ آیت کے آخری وقت کی تصاویر ہیں، اس کی قبر ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے۔ وہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ صبور کے یہ سب بتانے پہ اچانک جیسے میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ لیکن کیا کسی نے اس کے جنازے میں شرکت کی؟ کیا متین کے علاوہ کسی نے اس کی تدفین دیکھی؟ میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور بچے کو کوٹ میں لٹا دیا۔ ہادی کہاں جا رہے ہیں؟ صبور مجھے پیچھے سے پکار رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں پاگلوں کی طرح نیچے آیا۔ امی ابو لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ابو، آپ لوگوں میں سے کسی نے آیت کے جنازے میں شرکت کی تھی؟ میں لاؤنج کے وسط میں کھڑا سوال کر رہا تھا۔ سب لوگ حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر ابو نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے تدفین ہو چکی تھی۔ میں ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ متین، ہاں، صرف ایک متین تھا جو سب جانتا تھا، اور وہ آیت کا لاکھ وفادار سہی۔ لیکن 5 گھنٹوں کی بحث کے بعد میری محبت اور تڑپ دیکھ کر اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ جب میں نے اسے قبر کی کھدائی کی دھمکی دی تو اس نے سب اگل دیا۔ میں سب سننے کے بعد گھٹنوں کے بل زمین پہ ڈھہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 4.5 سال کی تڑپ کی وجہ آج پتہ چلی تھی۔ وہ زندہ تھی، آیت زندہ تھی۔ میں نے متین کو آیت سے رابطہ کرنے سے منع کیا اور اس سے آیت کا پتہ لے کر لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ صبور میرے سامنے کھڑی تھی اور میں پچھلے 10 منٹ سے فقط اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھیں، جائیں اور اسے ساتھ لے کے آئیے گا۔ آخر کار اس نے میرا ہاتھ تھاما اور نم آنکھوں سمیت مسکراتے ہوئے کہا، صبور، میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا۔ میں جانتی ہوں، مت بتائیں۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، لیکن میں نہیں بھولی۔ آپ سے شادی کا فیصلہ میرا تھا، لیکن یقین جانیں، جو سکون اور جو خوشی آج میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں، اس کے لیے میں نے ہر کوشش کی تھی۔ میں آپ کو مطمئن اور پرسکون دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی اور نہ ہونے دیں گے، لیکن اس بات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ آیت آپ کی پہلی بیوی ہے، اور آج ہم جو بھی ہیں اسی کی بدولت ہے۔ اگر وہ سب کچھ جانتے بوجھتے وہاں لندن میں خاموش بیٹھی رہی تو میں بھی اتنا ظرف تو رکھتی ہوں کہ اس کو برداشت کروں۔ وہ پہلی ہے، میں دوسری ہوں۔ صبور کی باتوں نے جیسے مجھے پرسکون کر دیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، سر پہ بوسہ دیا۔ میں سب کو بتا کے جا رہا تھا۔ سب لوگ خوش تھے اور آیت کے آنے کے منتظر تھے۔ معمول کا دن تھا۔
میں اسلامک سینٹر سے پڑھا کر واپس کیفے میں آئی تھی۔ لیلا نے کیفے سنبھال رکھا تھا۔ وہ میرے کیفے پہ کام کرتی تھی اور میری غیر موجودگی میں کیفے کو دیکھنے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ میں اسکارف اتارتی کاؤنٹر پہ پہنچی۔ ہاں، سب ٹھیک جا رہا ہے؟ میں نے اپنے مخصوص سوال کو کیا جو میں ہر روز اس سے کرتی تھی۔ سب بڑھیا ہے، مگر وہ کونے میں جو بیٹھا ہے پچھلے 2 گھنٹے سے یہیں بیٹھا ہے، 3 کپ کافی پی چکا ہے، اور اب یہ پاستا۔ اس نے گرما گرم بھاپ اڑاتا پاستا کاؤنٹر پہ رکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے انداز پہ ہنس پڑی۔ چلو میں سب سنبھالتی ہوں، تم ریسٹ کر لو اب۔ میں نے پاستا اٹھایا اور اسی میز کی طرف چل دی جس پر ایک آدمی میری طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ میں اس کے قریب گئی، پیشہ ورانہ انداز میں پاستا میز پر رکھا۔ سر، آپ کا پاستا۔ لفظ میری زبان میں اٹک گیا۔ ہادی نے چہرہ اوپر اٹھایا اور میری کلائی تھام لی۔ میں ساکن ہو گئی، آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ چند پل یوں ہی رکے جب اس نے سنجیدگی سے گھمبیر لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ سامنے اور اب کوئی ناٹک مت کرنا، میں جانتا ہوں تم آیت ہو۔ میں کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن کے لیے میں ہمیشہ ترستی رہی۔ کیوں کیا یہ سب؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی، آواز بھیگ رہی تھی۔ میں حیران بیٹھی تھی۔ بولو آیت، کیوں کیا یہ سب؟ تمہیں کچھ خبر بھی ہے میں نے پچھلے 4.5 سال کس اذیت میں کاٹے ہیں؟ اس کے اونچا بولنے پر میں سٹ پٹائی۔ بتاؤ مجھے، ایسے کیوں چھپ گئی تھی؟ کیوں چلی آئی سب سے دور؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ میں تو حیران بیٹھی تھی۔ اس کا انداز، لہجہ، آنکھوں سے چھلکتی محبت، سب کچھ حیران کن تھا۔ تم ہمیشہ سے ایسی کیوں ہو آیت؟ ہر فیصلہ خود سے کیوں لیتی ہو؟ تم نے سوچا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا؟ تم ایک دفعہ مجھ سے بات تو کرتی۔ بات کرتی تو تم چھوڑ دیتے۔ مجھے میری ہی آواز کہیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ میں کیوں چھوڑ دیتا تمہیں؟ میں کیسے چھوڑ دیتا تمہیں؟ پاگل، میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں آیت، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں اور اس کا مضبوط ہاتھ میرے ہاتھ پر تھا اور میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمندر کی لہریں ہمارے پیروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھیں اور میں ہادی کے بازو میں بازو ڈالے ان لہروں پر چل رہی تھی۔ وہ بار بار میری طرف محبت سے دیکھ رہا تھا اور کبھی کوئی شوخ جملہ کہتا تو میں کھلکھلا کے ہنس دیتی۔ اسے یہاں میرے پاس رہتے ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں اس کی بے پناہ محبت سے سرشار تھی۔ یہی وہ دیوانگی تھی جو میں چاہتی تھی، لیکن شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت تو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اسے خریدا یا زبردستی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں یہاں خوش تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میرے لیے یہ احساس بہت تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میں اب اس کے اور صبور کے درمیان میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ یہ تھی میری کہانی، شاید عام محبت کی کہانیوں سے بہت الگ، اور اس کا انجام بھی بہت الگ تھا، لیکن میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ میں پاکستان واپس لوٹا تو وہ میرے ساتھ نہیں تھی، لیکن میں پرسکون تھا۔ میری آنکھیں چمک رہی تھیں، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میرے ایئرپورٹ پر اترتے ہی اس کی کال آئی۔ ہیلو، ہاں پہنچ گیا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے اس کے پوچھنے سے پہلے ہی جواب دیا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ کیسے پتا میں یہ پوچھنے والی تھی؟ بس جانتا ہوں۔ آئی مس یو سو مچ۔ آئی مس یو ٹو۔ تو آ جاتی نا پاکستان، میں نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی ضد آج بھی ویسی ہی تھی، حالانکہ صبور نے بھی اسے بہت کہا فون پر، لیکن اس نے منع کر دیا۔
مجھے تمہاری محبت میں یہی شدت چاہیے اور ہمیشہ چاہیے. ایسے ہی 6 ماہ بعد یا سال بعد جب بھی تم مجھ سے ملنے یہاں آؤ تو تمہاری محبت ایسی ہی ہو. میں اس کی بات پہ مسکرا دیا. تم مجھے دور رکھ کے سزا دے رہی ہو. اس سزا میں بہت مزہ ہے. وہ چہک رہی تھی. میں بھی مسکرانے لگا. گھر پہنچا تو سب مجھ سے لپٹ گئے اور صبور کتنی دیر تک مجھ سے الگ نہیں ہوئی. میں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور محبت سے کہا آئی لو یو. آخر کار تم نے پھر سے میرے دل میں اپنے لیے وہی محبت جگا دی. وہ رو رہی تھی اور میں اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا. یہ تھی میری کہانی. نفرت سے شروع ہونے والی اور محبت پر ختم ہونے والی. عجیب کہانی. لیکن میں خوش ہوں. بہت خوش.